औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, उम्मीद है आप खुश-व-खुर्म होंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने समाअत कर लिए होंगे। आज का हमारा लेक्चर है काफ़िया और रदीफ़। काफ़िया और रदीफ़ जो है ये हमारा आज का लेक्चर है। इससे पहले मतला और मक्ता हमारे प्रीवियस टेस्ट का जो हिस्सा थे वो उस पर हमने डिटेल से बात की। उसके MCQs भी सॉल्व करके आपको सेंड किए गए, वो आज के टेस्ट में हो चुका। तो हम आज पढ़ते हैं काफ़िया और रदीफ़। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शायरी क्या होती है। ये आप ऊपर लिखा हुआ है, इस पर ज़रा गौर करें। शायरी आप अपना नोटबुक उठा के साथ रख लें, जो अहम पॉइंट होंगे वो आप तहरीर करते जाइएगा ताकि बवक्त ज़रूरत आपके वो काम आ सकें। शायरी तनकीद हयात है। शायरी कहते हैं तनकीद हयात, ज़िंदगी पर तनकीद को शायरी कहते हैं। उन असूलों के तहत जो शायराना सदाकत और हुस्न के मुकर्रर करदा हैं, जो शायरों ने असूल मुकर्रर किए हुए हैं, उन असूलों के तहत ज़िंदगी पर तनकीद शायरी कहलाती है। शायरी एक फ़न है। शायरी के वज़न और बहर को इल्म अरूज़ से परखा जाता है। शायरी के वज़न और बहर को इल्म अरूज़ के ज़रिए परखा जाता है। काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता का बरमहल इस्तेमाल कलाम को खूबसूरत बनाता है। काफ़िया, अब हम पढ़ते हैं काफ़िया। काफ़िया के लुग़वी मानी, लुग़त के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़िया के लुग़वी मानी पीछे आने वाला, पै दर पै आने वाला। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है काफ़िया। काफ़िया की जमा कवाफ़ी होते हैं। काफ़िया की जमा कवाफ़ी होते हैं। अगर ये MCQs में आ सकते हैं, क्योंकि ये MCQs के लिहाज से आना है, तो इसी लिहाज से हम पढ़ रहे हैं कि काफ़िया लुग़त के लिहाज से अगर पूछे, लुग़वी मायनी है पीछे आने वाला, पै दर पे आने वाला। अगर वो पूछ लेता है कि किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो हम लिखेंगे कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और अगर वो पूछता है काफ़िया की जमा क्या है, तो काफ़िया की जमा होती है कवाफ़ी। और इस्लाही मायने में अब हम आते हैं। इस्लाहन जो है ऐसे हम वज़न अल्फाज जो पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में, जो पाबंद नज़म या गज़ल, पाबंद नज़म गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में, जबकि बाकी अशार के सिर्फ़ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हो। दोबारा समाअत फरमाएं बेटा। इस्लाह में हम कहेंगे, अगर वो इस्लाही मायनी पूछता है तो हम कहेंगे ऐसे हम वज़न अल्फाज जो पाबंद नज़म, हर नज़म में नहीं होता, पाबंद नज़म गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में, जबकि बाकी अशार के सिर्फ़ दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हों, वो काफ़िया कहलाते हैं। पाबंद नज़म, गज़ल और कसीदा में काफ़िया होना ज़रूरी है, और ये रदीफ़ से पहले आता है और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है। दोबारा थोड़ी मज़ीद वजाहत देखें जो ब्रैकेट में आपको बताई जा रही है। पाबंद नज़म, गज़ल और कसीदा में काफ़िया का होना ज़रूरी होता है। काफ़िया ज़रूरी चीज़ है पाबंद नज़म के लिए, गज़ल के लिए और कसीदे के लिए। इनके अलावा ना ही पाबंद नज़म हो सकती है, ना ही गज़ल हो सकती है, ना ही कसीदा हो सकता है। और ये एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है। अगर शायराना कलाम में काफ़िया मौजूद ना हो तो ऐसे कलाम को मुअर्रा कहते हैं। दोबारा समाअत फरमाएं बेटा। अगर शायराना कलाम में काफ़िया मौजूद ना हो तो ऐसे कलाम को मुअर्रा कहते हैं। मुअर्रा नज़म के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है, तो आपको पता होगा। मुअर्रा जिनमें ऐसा कलाम, चाहे वो नज़म हो,
چاہے وہ دوسری کوئی اور صنف آ جائے تو ان جن میں قافیے کا استعمال نہ کیا جائے تو ہم اسے اس کلام کو معرہ کلام کہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو قافیے کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ردیف، لغوی معنی پچھلا سوار، پچھلا سوار، اس کو مزید وضاحت سے لکھا گیا آگے، گھوڑے پر بیٹھے دو سواروں سے پچھلا سوار ردیف کہلاتا ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کو یہ بات باور کرا دوں کہ جتنے بھی یہ اصطلاحات ہیں، چاہے وہ شعری ہیں وہ نثری ہیں، ان میں تمام جو ہیں وہ الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اصلاح میں اصلاحی معنی بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں، باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں بیٹا، اصلاحاً بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں ردیف کہلاتے ہیں۔ شاعرانہ کلام میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قافیے کا ہونا میں نے بتایا اوپر کہ ضروری ہے، لیکن ردیف اگر نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے۔ ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہے، ایک یا ایک سے زائد الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ردیف کے جو الفاظ ہیں وہ ایک یا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قافیے کے الفاظ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے، ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے۔ اگر شاعرانہ کلام میں ردیف موجود ہو تو اسے معرہ ورنہ غیر معرہ کہیں گے۔ جیسے اوپر معرہ پڑھا ہم نے، قافیہ اگر شاعرانہ کلام میں قافیہ موجود نہ ہو تو اسے معرہ کہیں گے، اگر قافیہ موجود ہو تو اسے غیر معرہ کہیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے ردیف ہے، ایسا شاعرانہ کلام جس میں ردیف موجود ہو اسے مردف، اور جس میں موجود نہ ہو اسے غیر مردف کہیں گے۔ یہ تھا ردیف۔ ردیف اور قافیے کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایگزامپلس میں بتاتا ہوں، تھوڑی سی ایگزامپلس کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کی جو ہے نظم ہے حمد نظم، آپ پیج نمبر آپ کی ٹیکسٹ بک کا 73 ہے، اس پہ اگر آپ آئیں تو دیکھیں وہ کہتا ہے، پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دیکھیں اس کا پہلا شعر جو ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں۔ جہاں کہاں یہ قافیہ ہو گیا، اور تو ہے یہ دیکھیں جہاں اور کہاں صرف ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ قافیہ ہوتا ہے بچہ۔ اور اس کے بعد تو ہے پہلے مصرے میں بھی آیا، دوسرے مصرے میں بھی، کہاں تو ہے یہ ردیف ہوگا۔ یہ آپ کی جو ہے پابند نظم ہے، حمد آپ کی جو ہے وہ پابند نظم ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا شعر پہ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بک کھول کے دیکھیں تو اس کا دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اب دیکھیں لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ پہلا شعر تھا کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب جہاں کہاں، اور پھر دوسرا شعر میں آیا کہ نشان، دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں جو نہ ہی قافیے کا استعمال کیا گیا ہے نہ ہی ردیف کا استعمال کیا گیا ہے، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، نشان
اب دیکھیں جہاں، کہاں اور نشان. اب دوبارہ میں آپ کو واپس قافیے پہ لا رہا ہوں. قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا، اصطلاحی معنی ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، غزل، قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں. اور آپ اسی طرح اپنی بک کھول کے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں نشاں کے بعد ایاں، مہماں، باغباں، اور اس کے بعد داں، آخری میں رازداں. یہ سارے جو ہیں یہ الفاظ آپ کے قافیہ کے الفاظ ہیں. اور ردیف کے بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں. دیکھیں قافیے کے بعد ردیف تو ہے تو ہے، یہ دیکھیں دونوں مصروں میں. حمد کے جو شعر ہے، حمد کے جو اشعار ہیں ان کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آیا ہے تو ہے، اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں تو ہے کا استعمال کیا گیا ہے. اسے ہم ردیف کہیں گے. امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو معرہ، مردف، غیر معرہ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اور قافیے کی ڈیٹیل پڑھی ہم نے، ردیف کی بھی ڈیٹیل پڑھی. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کے جو ہیں MCQs وہ بھی ان پہ اب ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.